ناظرین اس وقت ہم فیڈریشن ہاؤس میں موجود ہیں، جیسے کہ عتیق میر صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، اور اس وقت فیڈریشن کے صدر وائس پریزیڈنٹ سے ہم گفتگو کریں گے. ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا ورژن ہے، حکومت کا کیا رول ہے، اور یہ کس طریقے سے مسئلہ سالو ہو جاتا ہے، سولوشنز کیا ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. جی خالد صاحب، اب یہاں پر یہ بتائیے کہ جیسے کہ میں ابھی ہم جب ریکارڈنگ شروع کر رہے تھے تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے. اگر ہم بات کر رہے ہیں ایک عام آدمی کی جو 200 300 400 روپے کی مزدوری پہ ہے اور وہ 8 بجے آ رہا ہے اور لائٹ نہیں ہے، تو اس کی تو آدھے دن کی مزدوری وہیں ختم ہو گئی. دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا پیچھے ریورس سے شروع کروں گا. نارملی نومبر دسمبر کے اے سی جو ہے خاص طور پر یہ لوڈ شیڈنگ شروع کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی پلی یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں گیس کی سپلائی چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں دیتے. آج کل 40% ہو گئی. اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ 18 امینڈمنٹ کے پاس ہونے کے بعد سندھ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. بالکل، کیونکہ پروڈیوس یہاں سے ہو رہی ہے. ان کو پوری گیس ملنی چاہیے. لیکن سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو گیس کم ملتی ہے. جب گیس کم ملتی ہے تو جو گیپ ہے جو گورنمنٹ کو، اچھا اب ان کے بعد دو صورتحال ہیں. یا تو یہ لوڈ شیڈنگ کریں یا اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ ود دی گورنمنٹ، جو کے اے سی کو جب خریدا گیا تھا اور جو گورنمنٹ سے ایگریمنٹ ان کا ہوا تھا، وہ ایگریمنٹ آج تک منظر عام پہ نہیں آیا کہ ان کی کیا وجہ ہے کہ وہ منظر عام پہ کیا ایجنڈا تھا اس کے پیچھے. حکومت ہی بتائے گی، لیکن ابھی تک یہ پبلک انہوں نے نہیں کیا کیا چیزیں. لیکن اکارڈنگ ٹو آور نالج، اکارڈنگ ٹو مائی نالج، چیز یہ ہے کہ ان کو اگر گیس اویلیبل نہیں ہے تو اور ہائیڈل بھی پانی کا اگر فلو کم ہے تو پھر ان کو فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنی چاہیے. فرنس آئل سے بجلی سب سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے، لہٰذا جتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ دورانیہ نکال لیتے ہیں جس سے انہوں نے فرنس آئل سے بجلی چلانی ہوتی ہے، اور اس سے ان کو گورنمنٹ سبسڈیز بھی کہتی ہے دیتی ہے. اس سبسڈیز کی وجہ سے وہ ایک گیپ آتا ہے جو پیسے ان کو نہیں ملتے. لیکن پچھلے سال تو انہوں نے بہت ریونیو جنریٹ کیا اس بات پہ. دیکھیں پچھلے سال بھی یہ ہوا کہ یہی سلسلہ تھا، اور اس وقت بھی گورنر آف سندھ نے جب ہم نے اسٹرائک کی دھمکیاں دیں اور ساری چیزیں ہوئی تو گورنر سندھ نے ہم کو بلایا اور انہوں نے ریزالو کرایا اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کے اے سی کو یہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان سے منسٹری آف فائنانس سے دلوا رہے تھے، وہ پیسے ملے اور وہ لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے کی ختم ہو گئی. سیم صورتحال اب نومبر میں وہیں کراچی میں سندھ میں امبیا کے کھڑے ہو گئے. اب لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے کا اعلان کیا. ان کو پتا ہے کہ یہ صنعت کار چلائیں گے، جس طرح آپ نے دیکھا کل دھرنا دیا، اور ان کے پریشر میں آ کے گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے ریلیز کرے گی. اور سلسلہ اسی طرح ہوا. کل فائنانس منسٹر سے بھی وہ ہوا. فائنانس منسٹر نے کہا جی میں فنڈ ریلیز کر رہا ہوں. گورنر آف سندھ نے انٹروین کیا کہ جی مجھے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے دے دیں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے ختم ہو جائے. تو یہ بلیک میلنگ کا سرکل تو پھر چلتا رہے گا. دیکھیے اب اس کو آپ یہ تو بلیک میلنگ کے ہیں یا گورنمنٹ کی مینجمنٹ جو ہے وہ غلط ہے. کیونکہ میں نے آپ سے اس طرح کہا کہ ہمیں وہ ایگریمنٹ دکھائیں، ان ایگریمنٹ میں کیا کلوزز تھے، ان کو ہمیں کے اے سی کو عام صارف کو کس طرح بجلی سپلائی کرنی ہے. لیکن ہم جب صارف کے حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ہم بجلی کا بل پورا ادا کرتے ہیں. جب بجلی کا بل پورا ادا کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بجلی پوری ملے گی. ایکسپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ بل پے کریں تو آپ کو وہ سپلائی بھی ان انٹرپٹڈ ملے. اب اس میں دو چیزیں صورتحال ہیں. ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ جو صنعتی صارفین ہیں، ایک وہ جو ایک گھریلو صارفین ہیں. ناظرین، کراچی کی تاجر برادری نے حکومت اور کے سی کو چند گھنٹوں کا وقت دیا ہے کہ اس کے اندر الیکٹرکسٹی یعنی بجلی کا جو بحران ہے اس کو قابو پا لیا جائے. میرے پروگرام میں آپ نے ایک غریب مزدور کی بھی گفتگو سنی، فیڈریشن کے صدر اور تاجر برادری کے صدر کی بھی گفتگو سنی، لیکن جو مجھے چیز محسوس ہوئی اس میں یہ ہوا کہ سلوشن کہیں نظر نہیں آیا. غریب عوام صرف حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے اپنے مسائل کے سلوشنز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے آئیں. اور اگر ہم کے سی کی طرف دیکھتے ہیں یا حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی لانگ ٹرم سلوشنز فراہم نہیں کیے جا رہے. میرا یہاں پر سوال یہی ہے کہ وہ ملک جو ایٹمی طاقت سے مالا مال ہے وہاں پر بجلی کا بحران ہونا یقیناً ایک عجوبہ ہی ہو سکتا ہے. اور جب ملک کے اندر لانگ ٹرم سلوشنز کے طور پر ڈیمز نہیں بنائے جائیں گے تو پاور جنریشن شاید پاسبل نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ہم لانگ ٹرم سلوشنز کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے. آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.